پاکستان کے خطے کو جنگ کی تباہی سے بچانے کی کوششیں جاری۔ مشرق وسطی میں جامع جنگ بندی کا فریم ورک امریکہ اور ایران کے ساتھ شیئر۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق سیز فائر تجویز کو اسلام آباد اکارڈ کا نام دیا جا رہا ہے۔ فریم ورک کے تحت پہلے فوری جنگ بندی، اس کے بعد جامع معاہدہ ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا فریم ورک کی تردید یا تصدیق سے انکار۔ ایران نے جنگ بندی کی تجاویز ملنے کی تصدیق کر دی۔ آبنۂ ہرمز کھلنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکیاں اور گالیاں۔ ایران کو کل رات 8 بجے تک کی مہلت۔ خبردار کر دیا کہ ڈیڈ لائن کے بعد ایران کو جہنم بنا دیں گے اور اس پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ بجلی گھروں اور پلوں پر حملوں کی بھی دھمکی دی۔ آج ہی ایران سے معاہدے کا امکان بھی ظاہر۔ ایران کے تیل پر قبضے پر بھی غور۔ امریکی صدر عسکری قیادت کے ہمراہ آج پریس کانفرنس بھی کرے گی۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے خبردار کیا ہے کہ دھمکی دینے والے یاد رکھیں اس کا درد پورا خطہ محسوس کرے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر مشیر علی اکبر ولایتی کے اپنے باب المندب بھی بند کرنے کی دھمکی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا بھی سخت رد عمل۔ کہا ٹرمپ خطے کو لامحدود جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور روسی ہم منصب سرگئی لاروف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ روسی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ جنگ میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں مثبت نتائج دیں گی۔ کہا کشیدگی میں کمی کے لیے امریکہ الٹیمیٹم کی زبان ترک کرے اور صورتحال کو دوبارہ مذاکرات کی راہ پر لائے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ رہائشی علاقوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ 6 بچوں سمیت 34 افراد شہید۔ تہران میں 3 رہائشی عمارتیں مکمل تباہ، 50 کو شدید نقصان۔ قم شہر میں رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا، 5 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق۔ لبنان پر بھی صہیونی فورسز کی خوفناک بمباری، بیروت میں 8 افراد شہید، 55 زخمی۔ ایران کا جوابی وار۔ وسطی اسرائیل پر جدید میزائلوں سے الغار۔ تل ابیب میں عمارت تباہ، 4 افراد دب گئے، 4 کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا۔ حیفا میں عمارت کے ملبے سے 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، دیگر کی تلاش جاری۔ اسرائیل کے مرکز میں قائم ڈرون فیکٹری مکمل طور پر تباہ۔ ایران کا متحدہ عرب امارات پر حملے میں 25 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہونے کا دعویٰ۔ پاکستان کا متحدہ عرب امارات کی خورفکا بندرگاہ پر میزائل کا ملبہ گرنے پر اظہار تشویش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستانیوں سمیت متعدد افراد کے زخمی ہونے پر دکھ کا اظہار۔ کہا پاکستان مشکل کی گھڑی میں اپنے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے ساتھ کھڑا ہے۔ متاثرہ پاکستانی شہریوں کی مدد کے لیے UAE حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور تحمل مزاجی کی ضرورت پر زور۔ وفاق نے مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ سندھ حکومت اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس۔ کہا ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ موٹر سائیکل والوں کو 2,000 روپے کا ریلیف ملے گا۔ ویگنز کو 2,30,000 روپے سبسڈی ملے گی۔ موٹر سائیکل رجسٹریشن فیس ختم کر دی۔ پاکستان کو 2 دوست ممالک سے $5 ارب سے زائد فراہمی کی یقین دہانی۔ UAE کو $3.5 ارب کا مکمل قرض رواں ماہ ہی واپس کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق $45 کروڑ کی پہلی ادائیگی رواں ہفتے کی جائے گی۔ $45 کروڑ کا یہ قرض پاکستان نے 1996-97 میں لیا تھا۔ $2 ارب کا قرض 2018 میں لیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی رہنماؤں کے لیے گالیوں بھری پوسٹ پر عالمی مبصرین بھی حیران و پریشان۔ امریکی ٹی وی CNN کا پینل دنگ رہ گیا۔ نیو یارک ٹائمز اور اسکائی نیوز پر بھی شرمناک تبصرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کو قابل نفرت قرار دے دیا۔ سربراہ انیس کالامار نے کہا کہ کیسا نفرت انگیز پیغام ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں اور ایران جنگ کے منفی اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 2.2% اضافے سے $111.43 فی بیرل ہو گئی۔ WTI خام تیل فی بیرل 2.7% اضافے کے بعد $114.57 فی بیرل کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ملا جلا رجحان۔ 1000 سے زائد پوائنٹس کی کمی کے بعد ریکوری۔ 1,51,000 سے سطح دوبارہ سے بحال۔ سونا 1,100 روپے مہنگا فی تولہ، قیمت 4,91,462 روپے ہو گئی فی تولہ۔ چاندی 50 روپے کمی کے ساتھ 7,744 روپے کی سطح پر آ گئی۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان عدالتی تعاون میں بڑی پیش رفت۔ دونوں ممالک کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی نے کہا عدالتی کارروائی میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے حوالے سے ترکیہ ایک مثال ہے۔ ترک آئینی عدالت کے صدر قادر اوزاکایا پاکستان سے والہانہ اظہار محبت، باہمی تجربات سے فائدہ اٹھانا وقت کی ضرورت قرار۔ کراچی میں تھوڑی سی بارش نے پیپلز پارٹی کو بے نقاب کر دیا۔ عوام جعلی میئر کو ہٹانے کی جدوجہد تیز کریں، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کڑی تنقید۔ کہا میئر کراچی کے خلاف عدم اعتماد کی کوششیں جاری ہیں۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤنز میں کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔
جو اپنے ٹاؤن سے کچرا نہیں اٹھا سکتے وہ میئر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ حافظ نعیم میئر کراچی کے نہیں، شہر کی ترقی کے خلاف ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا جوابی وار، جماعت اسلامی کی سیاست صرف فوٹو سیشن اور پروپیگنڈے تک محدود ہو چکی، کراچی کو یرغمال بنانے کا دور گزر چکا، اب صرف کام ہوگا۔ بلوچستان میں مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل، کوئٹہ، چمن سمیت شمالی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش، قلعہ عبداللہ، گلستان، طوبہ، چکزئی، زیارت میں بھی وقفے سے بارش۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ چند روز کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں اور بالائی علاقوں میں برف باری کی پیش گوئی۔ پنجاب اور اسلام آباد میں آج سے 9 اپریل کے دوران بارشوں کا امکان، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بارشیں متوقع۔ یو پی سے ہر مسلمان کو نشاندہی کر کے باہر نکالیں گے، بھارتی ریاست اتر پردیش کے ہندو انتہا پسند وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی دھمکی۔ آسام میں نفرت انگیز خطاب میں کہا کہ صرف بی جے پی آسام کو مسلم دراندازوں سے پاک کر سکتی ہے، مسلم آبادی کے تناسب کو روکنا ضروری ہے۔ پی ایس ایل سیزن 11 ملتان سلطانز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 167 رنز کا ہدف ملتان نے 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ اسٹیو اسمتھ 53، شان مسعود نے 46 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ملتان سلطانز اور راولپنڈیز مد مقابل۔